اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام سننے والے، مجھے دیکھنے والے اور میرے پروگراموں کو سراہنے والے کمنٹس بھی کرتے ہیں، لیکن کمنٹس کے ساتھ ساتھ جتنے کمنٹس ہیں اتنے لائک بھی کر دیا کریں تو میری روح کو تسکین پہنچے گی۔ اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا، ویو تو کیا، لیکن آپ کو شاید میری گفتگو پسند نہیں آئی۔ اگر پسند نہیں آئی ہے تو مجھ سے پوچھ لیا کریں، انشاءاللہ خاطر خواہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والے، چاہے پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس گزارش کے ساتھ کہ جو کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے کچھ لوگوں نے، شکر گزار ہوں میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد ان لوگوں کا، اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ اپنے چینل کو مایوس نہیں کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ 30 یا 29 رمضان المبارک تک، عید تک میرا ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جب آپ لوگ میرے پروگرامز کو شیئر کریں، اپنی کمیونٹی سے، اپنے دوستوں سے کہیں۔ آج میں مختصر گفتگو کروں گا۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ میں بھی مصروف تھا عبادت الہی میں کہ 23ویں شب ہمیں دھیمے دھیمے گزار رہی ہے، اور صبح کے لمحات تک نزدیک کر رہی ہے، اور صبح صادق میں 2 یا 2.5 گھنٹے وہ رہ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا سورہ قدر میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے نازل کیا کلام پاک کو اس رات میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانتے ہو کہ رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر رات ہے، کہ اللہ پاک نے اپنا کلام پاک اس رات کو نازل کیا۔ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے اس رات کی بہت فضیلت بیان کی ہے اور تاکید کی ہے کہ کوئی بھی طاق رات جانے نہ پائے کہ کس لمحے ہماری عبادتیں اور ہمارے دعائیں مقبولیت کا درجہ حاصل کریں، اور اسی رات کو زیادہ تر کہا گیا ہے کہ شب قدر کی رات ہے، لیکن آنے والی 27 رمضان المبارک اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن ہم نے تلاش ضرور کرنا ہے اس رات کو۔ لہٰذا میری تمام سننے والوں سے یہی گزارش ہے، اپنی راتوں کو رائیگاں نہ جانے دیں، دعائیں پڑھیں، بالخصوص اس میں سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ دخان کی تلاوت کرنا، وہ بہت ہی اس کا ثواب ملتا ہے۔ 1000 مرتبہ سورہ قدر کا پڑھنا اس زمانے کے امام کے لیے دعائے سلامتی
کو بار بار پڑھنا۔ تو آخری 10 راتوں میں پڑھی جانے والی دعائیں پڑھنا، جن کا تذکرہ جو ہے وہ 21ویں رات کے مخصوص اعمال میں گزر چکا ہے، تو وہ دعائیں بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو شب قدر وہ رات ہے کہ سال بھر میں کوئی رات اس کی فضیلت کو نہیں پا سکتی، نہ پہنچ سکتی ہے۔ اس رات کے اعمال 1000 مہینے کے اعمال سے بہتر ہے۔ اس رات میں سال کے امور طے پاتے ہیں۔ ملائکہ اور روح سب سے عظیم فرشتہ ہے۔ اس رات میں پروردگار کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور امام زمانہ کے حکم سے شب قدر وہ رات ہے کہ سال بھر میں کوئی رات اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس رات کے اعمال 1000 مہینوں کے اعمال سے بہتر ہیں۔ اس رات میں سال کے امور طے پائے جاتے ہیں، بجٹ بنتے ہیں۔ ملائکہ روح سب سے عظیم فرشتے ہیں۔ اس رات میں پروردگار کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر جو کچھ ہر شخص کے لیے مقدر ہوا ہے، امام کے روبرو اس کو پیش کرتے ہیں۔ اب شب قدر کے اعمال 2 طرح کے ہیں۔ مشترک اعمال ہیں، یعنی وہ اعمال جو تینوں راتوں میں انجام دیے جاتے ہیں، اور مخصوص اعمال یعنی علیحدہ علیحدہ ہر رات میں کیے جانے والے اعمال، خاص اعمال جو اسی رات کے ہیں۔ تو شبائے قدر کے مشترک اعمال جو ہیں کہ غسل کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا، اور نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ یہ شخص اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا مگر یہ کہ خدا اس کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دے گا۔ 100 رکعت نماز پڑھنا کیا ہی اچھا ہو کہ شبائے قدر میں قضائے عمری پڑھ کر 100 رکعت ادا کر دی جائے۔ اسی طرح دعائے جوشن کبیر ہے، اس کا پڑھنا، اعمال قرآن انجام دینا، قرآن مجید کو کھولے اپنے سامنے رکھ کر اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ ترجمہ کیا ہے اس کا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کی جگہ پہ کہ خدایا میں تجھ سے تیری نازل شدہ کتاب اور اس میں موجود تمام چیزوں کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ جب کہ اس میں تیرا عظیم نام اور تیرے اسماء حسنہ ہیں، اور وہ چیزیں ہیں جن سے خوف کیا جاتا ہے اور امید لگائی جاتی ہے کہ تو مجھ کو آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ اس کے بعد قرآن مجید سر پر رکھ کر یہ دعا پڑھے، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلت بہ وبحق کل مؤمن
कुल्ले मोमिन मदहत फ़ी है व बहक़ अलैहिम फ़ला अहदा अअरफ़ु बिहक़्क़िक मिन्क। यानी इसका तर्जमा भी आप पढ़ सकते हैं, खुदाया इस कुरान पाक के हक़ का वास्ता और इस ज़ात के हक़ का वास्ता कि जिसको तूने उसके साथ भेजा, और हर उस मोमिन के हक़ का वास्ता जिसकी तूने इस कुरान में मदह की है, और सबसे बढ़कर तेरे इस हक़ का वास्ता जो इनके ऊपर है, यकीनन तुझसे ज़्यादा तेरे हक़ का पहचानने वाला कोई नहीं है। फिर इन तमाम जुमलात को 10-10 मरतबा पढ़े। ये सब अहले सुन्नत हों, अहले तशय्युअ हों, जो मुसलमान तबक़ात हैं, उससे क़ता नज़र सब के लिए है ये कि 10 मरतबा पढ़े बिका या अल्लाह, 10 मरतबा पढ़े बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 10 मरतबा पढ़े बि अली अलैहिस्सलाम, 10 मरतबा पढ़े बि फ़ातिमत बिल हसन बिल हुसैन बि अली इब्न अल हुसैन बि मुहम्मद इब्न अली बि जाफ़र बिन मोहम्मद बि मूसा बिन जाफ़र बि अली बिन मूसा बि मोहम्मद बिन अली बि अली बिन मोहम्मद बिल हसन बिन अली अलैहिस्सलाम बिल हुज्जत अलैहिस्सलाम। फिर अपनी हाजात तलब करे और रात भर बेदार रहे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अपने सर पे कलाम पाक रखकर, कि जिन नामों का मैंने तज़किरा किया, ये वो नाम है कि जिनके सदक़े में अल्लाह पाक हमारी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा करेगा। इसमें सवालात की कोई गुंजाइश नहीं। और अब थोड़ा सा जो हमारा सिलसिला चल रहा था एक इससे पहले कि गैर मरई दुनिया है, रूह का, लैड बीटर का, कानन का और क्रिंगटन के बयान का, तो उसका हरफ आखिर के तौर पर आज मैं इसका निचोड़ दे के इस चैप्टर को क्लोज़ हो जाएगा। फिर इंशाअल्लाह हम नए सिलसिले में, जिसमें इल्मुल आदात का कब से सिलसिला शुरू हुआ और इसका इस्लाम से कितना गहरा ताल्लुक़ है, और हमारी नफ्सियात, फिर हमारे बुर्ज, सैयारे और हमारी अखलाकी बीमारियाँ, ख़ानदान के अखलाक, हकीकत दुनिया, अगन के जो दिल में आग लगती है, उसके बारे में इंशाअल्लाह, और नफ्सियाती मसाइल पर भी, अदविया पर भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। तो जनाब, ये दिल की दुनिया जो है वो एक गैर मरई दुनिया है, जिसे ना आँख देख सकती है और ना इंसानी अक्ल समझ सकती है। तो इसमें जिस कदर मैंने ज़िक्र किया पिछली बात, उनमें से बेशतर समाई हैं, और मुमकिन है कि लैड बेटर, कानन और क्रिंगटन के बयान करदा वाक़यात गलत हों। ये लुब्बे लबाब दे रहा हूँ मैं आपको। आगाज़ आफरीनत से इस दुनिया की वारदात और कैफियत का जायज़ा लिया जा रहा है, और जो कुछ अब तक मालूम हो सका है वो इस कदर नाकाफ़ी है कि यकीनी व क़तई नताइज तक रहनुमाई नहीं कर सकता। साइंस परेशान है आज के जदीद दौर के अंदर भी। तो रूह और दिल के मुताल्लिक़ कुछ तफासील वही ने पेश की, जिनकी सेहत तमाम शुकूक से बालातर है, और बाज़ वाक़यात
مسلم صوفیہ نے بتائے، اور کچھ نتائج ایسے بھی ہیں جو یورپ کے اہل دل حضرات نے اخذ کیے ہیں۔ چونکہ میرا مقصد اہل مغرب کی مساعی اور کوششوں کا جائزہ لینا نہیں تھا، تاکہ کل کا محقق مشرق و مغرب کی تحقیقات کو سامنے رکھ کر بات کو آگے چلا سکے۔ اس لیے میں نے اپنے اولیاء کرام کے واقعات و مشاہدات کا ذکر نہیں کیا۔ میرے لیے یہ راہ نئی تھی اور میں ٹھہرا ایک درماندہ راہی، بے زبان، بے بصارت، بے بصیرت۔ لغزش کا امکان زیادہ تھا اور حقیقت بیانی کا کم۔ بھلا جن واقعات کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، عقل سمجھ نہیں سکتی، انہیں زبان کیسے بیان کر سکتی ہے؟ اس لیے مجھ سے لغزشیں ہوئی ہوں گی، اور میرے پیش کردہ نظریات پہ بیسیوں اعتراض ہو سکتے ہیں کہ مثلاً جب غیر مسلم اہل دل سے بھی کرامات سرزد ہو سکتی ہیں تو مسلم و غیر مسلم میں غیر فرق کیا رہا؟ اسیری لہروں کے وجود کا قائل اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ کانن اور کرنگٹن کے مشاہدات کو کیوں صحیح سمجھا جائے؟ آپ مسلمانوں کو وہم پرست بنا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں صرف 3 باتیں پیش نظر رکھیے۔ روحانی کرشمے دلیل صداقت نہیں۔ حدیث میں وارد ہے کہ دجال بڑے بڑے کرشمے دکھائے گا، اور قرآن میں ساحرین فرعون کے سانپوں کا ذکر ملتا ہے۔ بات یوں ہے کہ ہپناٹزم، مسمرزم، سحر اور روحانی کرشمے بعض ریاضتوں کا نتیجہ ہیں، ریپیٹیشن کا نتیجہ ہیں، جنہیں ہر شخص بقدر ظرف حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تلوار ایک خوفناک ہتھیار ہے، جو ڈاکو کے پاس ہو تو لعنت بن جاتی ہے، اور غازی کے ہاتھ میں ہو تو رحمت بن جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمان کی روحانی طاقت کائنات کے لیے ایک نعمت ہے، اور کافر کی یہی قوت ایک عذاب۔ کافر الہامی ہدایت کا پابند نہیں ہوتا، اور اسی لیے وہ اس طاقت کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا۔ دوم، کانن اور کرنگٹن کے انکشافات حتمی نہیں ہیں، البتہ ان سے بعض مسائل کے سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نیز دنیا غیب کے متعلق اہل مغرب کی یہ تحقیقات تازہ ترین ہیں، جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا پچھلے پروگراموں میں۔ نمبر 100، وہم پرستی کا مرض قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور جب تک نوع انسان باقی رہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کیا ہم دنیا نامشہود کے حقائق کو محض اس خوف سے زیر بحث نہ لائیں کہ بعض افراد توہم پرست ہو جائیں گے؟ ذرا یہ سوچیے کہ وہم پرستی ہے کیا چیز؟ کیا ہر وہ چیز دائرۂ وہم میں شامل ہے جو حیطۂ عقل سے براتر ہو، کہ جو عقل کے احاطے سے باہر ہو؟ اس تعریف کی رو سے تو خدا، ملائکہ، روح، حشر و نشر، جن، بلکہ انسانی عقل تک سب کے سب توہمات میں شکار ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ زید جس چیز کو وہم سمجھتا ہے وہ ایک زبردست حقیقت ہو۔ میرے احباب میں سے ایک اللہ کے ذکر کو وہم پرستی قرار دیتے ہیں، ایک اور صاحب کا یہ خیال ہے کہ عبادت و تقوی کا سکون اور اس کا سکون قلب اور آسودہ حالی سے کوئی رشتہ قائم کرنا محض توہم ہے۔ حالانکہ ان حقائق کی تائید
میں سارا قرآن پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو میری باتوں کا مقصد لاموں اور جوگیوں کی قصیدہ خوانی نہیں، بلکہ اتنی سی بات سمجھانا ہے کہ قوت کے ماخذ دو ہیں، کائنات اور دل۔ کائنات کی تسخیر علم سے ہوتی ہے اور دل کا جنریٹر عبادت و تقویٰ سے چلتا ہے، اور مسلمان وہ ہے جو ان دونوں طاقتوں کا مالک ہو۔ روح کی قوت قومی بقا کی ضامن ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر صرف مادی طاقت، خواہ وہ کتنی ہی مہیب کیوں نہ ہو، نہیں بچا سکتی۔ قیصر و کسریٰ کی عظیم مادی طاقتوں کو مٹھی بھر عربوں کی روحانی قوت نے پیس ڈالا تھا، تو ان کے عظیم امپائر اور مہیب عسکری قوت انہیں زوال سے نہ بچا سکی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آج مسلم و غیر مسلم سب کے سب روحانی قوت سے خالی ہیں، اور ہمارے مدارس، ہمارے علماء نے جو فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں وہ صرف چند حدیثوں پر اور تکفیریت کی وہ فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں، جنہوں نے دولے شاہ کا ایک چوہا ہوتا تھا نا، کہ اس پیدا ہوتے ہی اس کے سر پہ آپ لوہے کی ایک ٹوپی پہنا دیتے تو اس کا سر دب جاتا تھا، بعد میں اس سے منگوایا جاتا تھا۔ وہ یہی صورتحال اس وقت قوم کی ہے۔ تو سب جو ہے نا وہ روحانی قوت سے خالی ہیں، اور برتری کا واحد معیاری مادی اسباب و وسائل کی کثرت ہے۔ جس قوم کے پاس کائناتی قوت کے ذخائر زیادہ ہوں گے وہ زیادہ طاقتور سمجھی جائے گی۔ کوئی ایٹمی پاور اور اس کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ اگر کل دنیا میں کوئی ایسی قوم پیدا ہو جائے جو عظیم کائناتی علم اور عرش گیر عشق سے مسلح ہو، تو مجھے یقین ہے کہ روس اور امریکہ خوف سے کانپ اٹھیں گے، اور عالم انسانی کی قیادت اس کے حوالے ہو جائے گی۔ اس کی مثال آج بھی دنیا کے اندر آپ کو مل سکتی ہے کہ کچھ ایسے ممالک ہیں، فلسطین کی مثال لے لیں آپ، ایران کی لے لیں، یمن کی لے لیں، پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ انگلینڈ تو وہ امریکہ اور روس جو ہے خوف سے کانپ اٹھیں گے، اور عالم انسانی کی قیادت اس کے حوالے ہو جائے گی۔ کس کے حوالے ہو جائے گی؟ کہ جو عظیم کائناتی علم اور عرش گیر عشق سے مسلح ہوں۔ تو انگلینڈ کی ایک 15 کروڑ 20 کروڑ کی آبادی کے نفوس پہ قائم ہے، چھوٹی سی قوم ہے، لیکن 200 برس تک، 200-250 برس تک تمام دنیا کی لیڈر رہی۔ پھر دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 تک، اس کے بعد مسند قیادت امریکہ کو ٹرانسفر کر دی گئی اور اس کو مسلط کر دیا گیا۔ پاکستان انگلینڈ کی آبادی سے 2 گنا اور رقبے میں 4 گنا بڑا ملک ہے۔ 4 گنا نہ صحیح، 3 گنا سمجھ لیں آپ۔ اگر انگلستان 2 صدیوں تک، انگلینڈ 2 صدیوں تک دنیا کی قیادت کر سکتا ہے، تو کل یہ اعزاز پاکستان کو بھی مل سکتا ہے، بشرط یہ کہ اہل پاکستان علم و عشق کی توانائیوں سے مسلح ہو جائیں اور اپنے وطن سے اور اس کی مٹی سے محبت کریں، تبھی یہ چیز پیدا ہوگی۔ تو تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا، عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، عجب نہیں
کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا، کہ سب چیز ممکن ہے۔ اسی کے ساتھ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے جان و مال و عزت و آبرو کی اور ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، اور ان مقدس راتوں میں اور اس شب قدر میں جو مسلمان عبادت میں مصروف ہیں، اللہ پاک تو ان کی عبادتوں کو قبول فرما، ان کی تمام شرعی و جائز حاجات کو قبول فرما، اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے تمام احباب کو جو اس دنیا سے میں موجود ہیں یا جا چکے ہوں، ان سب کی گناہوں کو معاف فرما، اور مرحومین کی مغفرت فرما، اور مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرما، اور ہم مسلمانوں کو ان طاق راتوں میں سے وہ طاق رات نصیب کرتے کہ جس میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو اے اللہ، ہم نے تجھ سے دعا مانگ لی، ہو سکتا ہے کہ یہی عبادت کا وقت ہو، یہی قبولیت کا وقت ہو، کہ تو ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، کہ تو ہر چیز کا ملجا ماوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔